اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑے کہ لڑائی تو جیت جائے مگر اپنوں کو ہار جائے۔ کاش اتنے وفادار بھی ہوتے جتنے لوگ حسین ہوتے ہیں۔ دو چار نہیں مجھے فقط ایک دکھا دو انسان، جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بولنے کا پن یا تو پاگل کو آتا ہے یا کامل کو۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ انسان جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اور سچ بول نہیں سکتا۔ ہم نیند کے زیادہ شوقین تو نہیں ہے، کچھ خواب نہ دیکھے تو گزارا نہیں ہوتا۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنے سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہے۔ پلاسٹک کی خالی تیلیاں ہو یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ احتیاط بہتر ہے اعتبار کرنے سے۔ انسان کے پاس پیسہ ضرور ہونا چاہیے، غربت بہت بڑا عیب ہے، بہت ذلت ہے غربت۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر کچھ بھی کہہ دے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ پیسہ پاس ہو تو آپ کسی کے منہ پہ مار کر منہ بند کر سکتے ہیں۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ تربیت کے حساب سے بولا کرے، ماحول کے حساب سے نہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، کسی کو مجبور کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا غلط ہے۔ زندگی میں اپنے ساتھ رہنا سیکھیے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دے جو تمہارے برے وقت میں ساتھ دے۔ حسن کچھ دیر کا تماشا ہے، عشق ساری عمر کا قصہ ہے۔ آج کل لوگوں کو راس بھی چکر باز لوگ ہی آتے ہیں۔ مخلص وفاداروں کو تو ذہنی مریض اور خاندانی پاگل ہونے کے لقب سے نواز دیا جاتا ہے۔ تعویذ لکھ کر دیتا تھا جو عمر طویل کا، عامل وہ خود بیچارہ جوانی میں مر گیا۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی آپ کے دماغ میں بغیر بات چیت کے رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو سب سے زیادہ دل سے چاہا اور پیار کیا۔ اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تکا دیتا ہے۔ 4 دن عزیز رکھ کر پھر ہمیشہ کے لیے ذہنی مریض بنا کر چھوڑ جاتے ہیں لوگ۔